ایام محرم ایام عزا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان دنوں میں زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرنے کے لیے اتنی زحمتیں اور اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ ایک روایت ہے قیامت کا جب دن ہوگا، ہر کسی کو اس کے اعمال کی جزا دی جائے گی، ثواب دیا جائے گا۔ ایک فرد ہے، اس کو ایک بلور دیا جاتا ہے، ایک شیشہ نما، ایک ڈائمنڈ کہہ لیں آپ، ایک موتی قسم کا۔ معلوم نہیں ہے اب اس موتی کی کتنی قیمت ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں عرض پرواز ہوتا ہے، یا رسول اللہ اس موتی کی کیا قیمت ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں اس کی قیمت لگانے کے لیے آپ جائیں علی مرتضیٰ کی خدمت میں۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ایک ہیرا لے کر پھر رہے ہیں در اہل البیت علیہم السلام پہ، اس کی صرف قیمت لگانے کے لیے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کی قیمت لگانا میرا کام نہیں ہے، جائیں زہرا کے در پہ۔ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے در پہ جاتے ہیں تو بی بی آخر میں حسین کی طرف اسے رجوع دیتی ہے اور فرماتی ہیں اس کا مالک حسین ہے، جو قیمت وہی لگائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس موتی کی قیمت جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا گیا ربنا یہ کیا چیز ہے، اے اللہ یہ کیا چیز ہے بالآخرہ؟ جواب دیا گیا یہ وہی آنسو کے قطرات ہے جو حسین کی مجلس میں آ کر اب رو کر اپنے رخسار پر گرایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قیامت میں ایک عظیم جزا کی شکل میں، ایک موتی کی شکل میں انسان کو عنایت کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر، وآل محمد وعجل فرجہ۔ موضوع گفتگو جو بندے حقیر کو دیا گیا ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت اور مومن کا کردار۔ ذرا سخت ہے، تھوڑا تحمل کرنا آپ کا کام ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ تحمل کریں گے آپ کی توحید انشاءاللہ بڑھتی جائے گی، بلند ہوتی جائے گی، کیونکہ دنیا کی ساری طاقتیں توحید کو بچانے پہ لگی ہے۔ رسالت توحید کو بچانے کے لیے، امامت توحید کو بچانے کے لیے۔ جنگ صفین بہت بڑا کارزار تھا، اسلام کی تاریخ میں بدترین جنگ تھی جنگ صفین، جو 18 مہینے پر مشتمل ہے، پورے 1.5 سال پر مشتمل ہے جنگ صفین۔ بڑے آب و تاب سے جنگ ہو رہی ہے، ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ادھر سے ابن عباس امیر المؤمنین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین بار بار سورج کی طرف نظارہ فرما رہے ہیں۔ ابن عباس پوچھتا ہے یا امیر المؤمنین کیا مسئلہ ہے؟ میرے مولا نے فرمایا ابن عباس ظہر کا وقت ہونے لگا ہے۔ ابن عباس مصلی عبادت بچھا دیں، نماز کی مصلی بچھا دیں، بڑے تعجب سے عرض کرنے لگا یا امیر المؤمنین یہ کوئی عبادت گاہ ہے؟ یہاں پر یہ نماز کا کیا مقام ہے؟ یہاں پر جنگ ہو رہی ہے، نیزے، تیر،
تلواریں چل رہی ہے تو کیسے یہاں پر نماز پڑھی جائے گی؟ میرے مولا نے ایک جواب دیا، فرمایا ابن عباس اگر اسی کو بچانا نہ ہوتا تو اس شداد کے ساتھ کس نے جنگ کرنا تھا؟ یہ ہر امام کا کام ہے، ہر معصوم کا کام ہے، توحید کو بچانا، رسالت کا کام توحید کو بچانا، امامت کا کام توحید کو بچانا۔ لہٰذا کیوں مہم ہے؟ کس لحاظ سے مہم ہے؟ کس طریقے سے مہم ہے؟ حضرت باری حق اس کی عظمت کو بچانے کے لیے، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے جتنا ولایت نے کام کیا ہے کسی نے بھی کام نہیں کیا ہے۔ علی میدان جنگ میں ہو توحید کو بچانے کی کوشش کی ہے، علی محراب عبادت میں ہے توحید کو بچانے کی کوشش کی ہے، علی اگر دولت سرا میں ہے تو توحید کو بچانے کی کوشش کی ہے، علی اگر نخلستان بنی نجار میں ہے تو توحید کو بچانے کی کوشش کی ہے، اگر دن ہو توحید کو بچانے کی کوشش کی ہے، رات ہو توحید کو بچانے کی کوشش کی ہے، روزہ رکھ کر توحید کو بچایا، نماز پڑھ کر توحید کو بچایا، جنگ کر کے توحید کو بچایا۔ کیونکہ اللہ نے ہی علی کو ایک ایسا تمغہ دیا تھا غدیر خم میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا تھا، اے میرے حبیب تیری رسالت 1,24,000 انبیاء کی رسالت اپنی جگہ ہے، انبیاء نے کوشش کی ہے میری توحید بچائے، لیکن میں آج ولایت کو بچانے والا ہوں، آج ولایت کو بچانے کے لیے تجھے حکم دیتا ہوں غدیر خم میں ایک انوکھے منبر پر ایک عظیم اجتماع میں علی کو اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے یہ اعلان کر دے، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ ان کا آپس میں جوڑ ہے، توحید اور ولایت۔ اب موضوع جو دیا گیا ہے معرفت الہی ہے، دقت کیجئے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم نے اہل البیت کی طرف رجوع کیا، روزہ رکھنے کے لیے ہم نے اہل البیت کی طرف رجوع کیا، حج کرنے کے لیے ہم نے اہل البیت کی طرف رجوع کیا، زکوٰۃ دینے کے لیے اہل البیت کی طرف رجوع کیا، خمس دینے کے لیے اہل البیت کی طرف رجوع کیا، لیکن توحید پر آ کر ممبروں پر، سٹیجوں پر، محافل میں، مجالس میں اپنی طرف سے بولنا شروع کر دیا۔ لیکن ہم نہیں، ہم جس طریقے سے تمام احکامات کو ولایت کے در سے لیا ہے اسی طریقے سے رسالت کو ولایت کے در سے لیا ہے، توحید کو بھی ولایت کے در سے لیں گے۔ کوئی اور دروازہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہی دروازہ وہ دروازہ ہے جس میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، جس میں علم کا دریا موجیں مار رہا ہے۔ حضرت رسول کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جس نے شہر میں وارد ہونا ہے انہیں دروازے سے ہی وارد ہونا چاہیے، چور بن کر یہاں پر کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ علم ایک ایسی نعمت ہے، علم ایک ایسی عطا ہے جو کبھی بھی چوری نہیں کیا جا سکتا۔ ہر چیز چوری کر سکتے ہیں، سخاوت چوری کر سکتے ہیں، شجاعت فلان یہ وہ نقشے، لیکن علم کبھی بھی چوری نہیں کر سکتے انسان۔ بس اگر میں نے توحید کو اگر لینا ہے تو میں جاؤں گا کہاں پر؟ در علی پر، در علی پر، کیونکہ اگر جاہل ہو اس کے در پہ جاؤں گا، وہ خود جاہل ہے، مجھے کیا بتائے گا؟ وہ خود جاہل ہے۔ اپنی آپس کی بات،
سالہ گزر گئے لیکن سورہ بقرہ جس نے یاد نہیں کیا، سالہ گزر گئے، سورہ بقرہ جس نے یاد نہیں کیا۔ ایک خاتون آ کر پوچھتی ہے یہ کلالہ کیا چیز ہے؟ معلوم نہیں ہے، فلان سے پوچھے، ادھر سے پوچھے۔ تو صرف اور صرف اگر نجات چاہیے تو در علی پہ جائیں، توحید علی سے سیکھیں۔ اب مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ توحید سیکھنے کے لیے ایک خدا کی پہچان ضروری ہے، ایک انسان کی پہچان ضروری ہے۔ خدا کتنا عظیم ہے اور یہ انسان کتنا ضعیف ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا ضعیف خلق کیا ہے، اس کی اتنی قدرت نہیں ہے۔ عقل ایک بہت بڑا مادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب عقل کو خلق فرمایا، کہا اے عقل اقبل، میری طرف آ جا۔ عقل بدون کسی سوال کے خدا کی طرف جانے لگا۔ کہا ادبر، پش کر جا، اس طرف چلے جا، میرے طرف سے رخ پھیر جا۔ نہیں پوچھا کیوں؟ جب اہل البیت سے پوچھے گا کیوں، یعنی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب اہل البیت سے پوچھا جائے گا کیوں، تو عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے اگر پوچھے پروردگار یہ کیوں، وہ علم کے لدنی کا مالک ہے، ہم جہل کا مرکب ہے۔ ایک جاہل مرکب ایک عالم بسیط سے، ایک عالم کل سے کیا ہم پوچھیں؟ ہاں ایک سوال ہے۔ وحی عزیز ہے یا عقل عزیز ہے؟ میں آپ کو ایک نتیجے تک پہنچانا ہے، آخر انشاءاللہ محرم تک، آخر عشرے تک انشاءاللہ۔ اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں پوچھوں گا آج عقل بڑی چیز ہے یا وحی بڑی چیز ہے؟ عقل کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ نے فرمایا اے عقل آ جا، آ گئی، چلی جا، چلی گئی۔ ہاں پوچھا نہیں کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اے عاقل تیری فرمانداری کی قسم، اس وجہ سے بِكَ أُثِيب وَبِكَ أُعَاقِب، میں تیری وجہ سے لوگوں کو ثواب دوں گا اور میں تیری وجہ سے لوگوں کو عقاب کروں گا۔ ہاں یہاں پر ہے، انسان جا رہا ہے، شراب کی بوتل ملی، نفس امارہ کہتا ہے پیو، لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں نہیں، اچھی چیز نہیں ہے، حرام ہے۔ چوری کا مال ہے، نفس امارہ کہتا ہے چوری کریں، عقل کہتی ہے نہیں، یہ بری چیز ہے۔ چور بھی برائی کو برا کہتا ہے، ہاں ورنہ چور پھر چھپ کے کیوں چوری کرے؟ ہاں سیدھا سیدھا اٹھائیں، دکان میں جا کر آپ کی جیب سے آدھان کے پیسے اٹھائیں، موبائل کے کھینچ لیں، لیکن کیوں چھپ کے یہ کام کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی چوری کو برا سمجھتے ہیں، کیونکہ عقل اس کے پاس موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عقل بڑی ہے یا وحی بڑی ہے؟ تو کسی نے کہہ دیا عقل بڑی ہے، کسی نے کہہ دیا وحی۔ لیکن ائمہ خدا کیا فرماتے ہیں؟ ائمہ خدا فرماتے ہیں عقل سے وحی بڑی ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ دیکھیں ان سوالات کا جواب بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ کیوں کس وجہ سے؟ جواب دیا اگر عقل بڑی ہوتی اللہ اپنے پاس رکھ لیتا۔ وحی کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو دیا ہے اور بات ہے، وحی ارسال کرنا، وحی بھیج دینا یہ اور بات ہے، لیکن وحی اس کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر کریم، پیغمبر عزیز فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا
جو بھی پیغمبر اپنی زبان کو جنبش دے دے وہ خدا کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ روزے کو واجب قرار دیا، پیغمبر نے اپنی طرف سے واجب قرار نہیں دیا ہے، اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ نماز کو واجب قرار دیا، پیغمبر نے اپنی طرف سے واجب قرار نہیں دیا، اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ ولایت کو واجب قرار دیا، پیغمبر نے اپنی طرف سے واجب قرار نہیں دیا، اللہ کی طرف سے واجب قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا وحی عزیز ہے، وحی عظیم ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس عقل ہے۔ تو یہاں پر دوسرا سوال اٹھتا ہے، تو بابا یہی عقل تو ائمہ کے پاس بھی ہے۔ میں جو نکما نکٹھو ہوں میرے پاس بھی عقل ہے، ائمہ کے پاس بھی عقل ہے، رسول کے پاس بھی عقل ہے۔ اسی مطلب کو سمجھا نہیں، پھر یہاں پر کہہ دیا وہ ہم جیسے ہیں، مطلب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، کیونکہ عقل کی دو قسم ہے، ایک عقل فطری جو ہے اور ایک عقل مربع تربیت شدہ۔ ہماری جو عقل ہے عقل فطری ہے، عقل فطری کا کیا کام ہے؟ جی اللہ کی طرف سے کچھ احکام واجب ہے، یہ عقل درک کر لیتی ہے، پھر جزئیات کا کام عقل کا کام نہیں ہے۔ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، اللہ کا دین عقل کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ بس کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا اس طریقے سے، دوبارہ اللہ نے یوں فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے یوں فرمایا۔ وہ عقل مربع ہے جس کو وحی کے ذریعے سے جس عقل کی تربیت ہو گئی ہے، وہ عقل پیغمبروں کے پاس ہے، وہ عقل ائمہ ہدیٰ کے پاس ہے۔ لیکن جو ہماری عقل ہے صرف یہی درک کرتی ہے یہ عقل کہ صرف ایک نماز واجب ہے، ورنہ اگر مائے کا لال ہو تو اپنے عقل کے ذریعے سے دیکھیں یہ رکعتوں کو کیسے پڑھنا ہے۔ ہاں لہٰذا عرض کر رہا تھا، اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کے سامنے کیوں نہیں پوچھا، سوال نہیں کیا، یہ اعتقاد کی علامت ہوتی ہے۔ لہٰذا جو امیر المومنین کہے، جو جعفر صادق علیہ السلام کہے، جو باقر العلوم علیہ السلام کہے، اسی کو ہم مانیں گے۔ نہ ہم مشرق کو مانتے ہیں نہ ہم مغرب کو مانتے ہیں، مانتے ہیں تو صرف آل محمد کی مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ بہت سو نے پوچھا صلح حدیبیہ کا وقت ہے، ہاں جس کا اعتقاد خراب ہو وہ یہاں پر بات کر دیتے ہیں۔ پیغمبر نے صلح فرمائی، واپس جائیں گے لوگ مدینے کی طرف، حج انجام نہیں دیں گے اس سال۔ وہ جو عشرہ مبشرہ کا نعرہ لگاتے ہیں، آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ تو بتاؤ، یہ جو حکم صلح کا ہے یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ عقیدے کی بات ہے۔ جب عقیدہ انسان کا کمزور ہو جائے یہ ہے۔ اس کے برعکس امام صادق علیہ السلام کا دربار بڑا گرم ہے، علماء کی محفل ہے، شاگردوں کی محفل ہے، محفل سجی ہوئی ہے۔ تو میرے مولا نے کسی موالی سے، کسی محب سے، کسی ماننے والے سے پوچھا، بتاؤ مجھے کس طریقے سے مانتے ہو، مجھے کس طریقے سے مانتے ہو؟ تو آپ ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ کوئی جواب دے دے مجھے۔ جواب دیتے، عملی طور پر جواب کر کے دکھایا۔ ایک سیب ہاتھوں میں پکڑا صحابی نے، ایک پلیٹ اپنی زبان میں کہیں وہ حضرت کے سامنے رکھا،
سیب کو 2 ٹکڑے کیا درمیان سے، مولا کے سامنے رکھا، کہا مولا آپ کہیں یہ اس سیب کا آدھا حصہ حلال ہے، آدھا حصہ حرام ہے۔ موالی ایسے ہوتے ہیں، صرف ہاتھوں کو اٹھانے سے موالی نہیں بنتے، عمل۔ علی کہیں آ جائیں تو نہ پوچھے کیوں، علی کہیں جائیں تو نہ پوچھے کیوں۔ میرے مولا کے سامنے عرض کرنے لگا، مولا آپ کہیں اس سیب کا آدھا حصہ حلال ہے، آدھا حصہ حرام ہے، آدھا حصہ پاک ہے، آدھا حصہ نجس ہے، میں کبھی بھی نہیں پوچھوں گا، کیونکہ آپ کی ہر گفتگو مجھ پر واجب ہے عمل کرنا۔ یہ امامت، حالانکہ ایک سیب ہے، سیب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہاں یہ سیب پھلا ہے، یہ سیب پھولا ہے، یہ سیب پکا ہے ایک طریقے سے، لیکن اگر مولا کہے یوں تو ہاں بالکل ایسا ہے، مولا کہے اس طریقے سے، انشاءاللہ کل اگر خدا نے توفیق دی میں اطاعت بلا چوں اور چرا، کیوں اور کیسے پر ایک حدیث آپ کی خدمت میں نقل کروں گا کل انشاءاللہ اگر عمر رہی تو، لیکن آج میں پھر اسی کی طرف آ جاؤں گا۔ میں نے توحید پر گفتگو کرنی ہے، وہ توحید جس کو مجھے علی نے سکھایا ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا ہمارے درک میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ نہج البلاغہ کی کتاب، واجب ہے ہر شیعہ کے گھر میں نہج البلاغہ کا ہونا۔ اگر قرآن نہیں ہے تو وہ محب نہیں ہے، وہ علی والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ علی مع القرآن، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اگر میرے گھر میں علی ہو لیکن قرآن نہیں ہے، یا تو وہ علی علی نہیں ہے۔ میں نے اشتباہاً کسی کو علی سمجھ کر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اگر میرے گھر پہ عباس کا علم ہے لیکن حسینیت اگر نہیں ہے تو وہ علم اشتباہی ہے، وہ غازی کا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی عام سا پرچم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ذہن میں رکھیے گا، اگر میں شیعہ ہوں، میں محب علی ہوں، تو میرے گھر میں قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، 40 سال جس نے حسین پر گریہ کیا، ٹھنڈا پانی نظر آیا بابا کو یاد کیا، گوسفند ذبح ہوتے دیکھا بابا کو یاد کیا، چھوٹے بچے کا جنازہ دیکھا بھیا اصغر کو یاد کیا، اور روتا رہا روتا رہا روتا رہا۔ اگر اس سجاد کو اگر ہم مانتے ہیں، کربلا کے واقعات میں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، تو صحیفہ سجادیہ کا ہمارے گھر میں ہونا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر علی کو اگر ہم مانتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کی کتاب نہج البلاغہ ہمارے گھر میں نہ ہو؟ پڑھیں مختصر سا، میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی تعریف کر رہے ہیں، خدا کی توصیف بیان فرما رہے ہیں حضرت امیر المومنین۔ بعض جگہوں پر ہے خدا کو پہچاننا ممکن نہیں ہے، اور بعض جگہوں پر ہے خدا کو پہچانو۔ ہاں، اگر خدا کو نہیں پہچانیں گے تو رسول کو کیسے پہچانیں گے؟ اگر رسول کو نہیں پہچانیں گے تو علی مرتضیٰ کو کیسے پہچانیں گے؟
علی مرتضیٰ کو اگر نہ پہچانے حسنین شریفین کو کیسے پہچانیں گے؟ اگر حسنین شریفین کو نہ پہچان سکے اس دور میں جو سب سے مہم ترین چیز، سب سے مہم ترین شخصیت امام زمان علیہ السلام، اس کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ سب کے سب ایک لڑی میں ہے، ایک لڑی میں اللہ خالق ہے، بقیہ سب مخلوق ہے، اللہ رازق ہے، بقیہ سب مرزوق ہے۔ امیر المومنین کے بیانات انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں، چونکہ توحید ہے، علی سے بڑھ کر کوئی موحد دنیا میں ہے نہیں ہے اصلاً، کیونکہ علی حق ہے، علی حق کے ساتھ نہیں ہے۔ علی حق ہے، اگرچہ ہم معنی اس طریقے سے کرتے ہیں آسانی کے لیے۔ کیسے کہا پیغمبر نے؟ برز الایمان، برز المؤمن نہیں کہا، برز کیا کہا؟ ایمان، یعنی ایمان کل کفر کل کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا مؤمن کل، علی ایمان کل ہے، علی حق ہے۔ کہا پیغمبر نے علی مع الحق والحق مع علی، متفق حدیث ہے یہ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، ان میں جدائی ممکن نہیں ہے، عینیت موجود ہے۔ پھر ایک دعا پیغمبر نے کی یہاں پر اللہ کی بارگاہ پہ، کیا دعا کی پیغمبر نے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگارہ، یہ نہیں کہا جہاں پر حق ہو علی کو پھیر دے، بلکہ فرمایا پروردگارہ جہاں پر علی جائے وہاں پر حق کو پھیر دے۔ بہرحال اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ کل آپ کی محفل میں، مجلس میں مولا کائنات علیہ السلام کی اسی توحیدی، لیکن چونکہ آج خطبہ اگر بیان کروں تو وقت بھی ضائع ہو جائے گا، کل انشاءاللہ یہاں پر کوئی ہوا کا بھی جو ہے نا سلسلہ ہونا چاہیے، انتظام جو ہے نا زیادہ جو ہے نا تگڑا ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ مصائب تھوڑے سے ذکر اہل البیت جو ہے نا کریں۔ تو علی علیہ السلام، خطبے کا تھوڑا سا 2-4 نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں یا علی، اللہ کے بارے میں ہم بتائیں، اللہ کو درک کر پائیں گے ہم؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، حمد ہے اس ذات کے لیے لا یبلغ مدحتہ القائلون، بولنے والے بولتے جائیں گے، قصیدہ پڑھنے والے قصیدہ پڑھتے جائیں گے، حمد کرنے والے حمد کرتے جائیں گے، ذکر کرنے والے ذکر کرتے جائیں گے، لیکن کہیں بھی اس بلندی تک کوئی بھی قائل نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اس کی مدحت جس طریقے سے خدا کی مدحت ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو انشاءاللہ نتیجے تک پہنچا دوں گا۔ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، اگر اس کی نعمتیں شمار کرنے لگ جاؤ، یہ پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کے، ولا یحصی نعماءہ العادون، اللہ کی نعمت حساب کرنے والے حساب کرتے جائیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک، زندگی کے آخرین سحر تک یہ خدا کی نعمتوں کو شمار کرتے جائیں گے۔ لا یحصی نعماءہ العادون، شمار نہیں کر سکیں گے۔ جب میری قدرت اتنی ہے میں اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتا، میں اللہ کی مدحت سرائی نہیں کر سکتا،
تو اس اللہ کی پہچان میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ نہ میں اس کی نعمتوں کو گن سکتا ہوں، نہ اس کی میں مدحت کر سکتا ہوں۔ مدحت کس کی جاتی ہے؟ جس کو ہم سمجھیں، جس کو ہم درک کریں۔ دیکھیے، جب تک معرفت نہ ہو، جب تک پہچان نہ ہو، اس وقت تک مدحت کرنا بالکل فضول ہے۔ وہ کیسے مدحت کروں گا؟ مجھے اس کے ہاتھوں کا نہیں پتہ، مجھے اس کے آنکھوں کا نہیں پتہ، مجھے اس کے وجود کا نہیں پتہ، ہاں میں کیسے اس کی مدحت کروں گا؟ امیر المومنین علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ ہماری بساط بہت تھوڑی ہے، اس کی قدرت بہت وسیع ہے، وہ بہت ظرفیت کا مالک ہے۔ تو پھر امام سجاد کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ امام سجاد کیا فرماتے ہیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں، پروردگارا میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ایک امام معصوم ہے، تو پھر اس طرف سے شکر کرنے کا حکم ہے، تو کیا کریں گے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر کرو گے تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ بڑی نعمت ہے ولایت کی نعمت، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ولایت کی نعمت ہے۔ الحمدللہ علی الولایہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ولایت والا بنا دیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں حسین کا عزادار بنا دیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں سیرت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ گریہ کس کا کام تھا؟ پیغمبر کا کام۔ یہ گریہ کس کی سیرت ہے؟ زہراء مرضیہ کی۔ یہ گریہ کس کی سیرت ہے؟ امیر المومنین کی۔ سب سے پہلے حسین کی مجلس مدینے میں ہوتی ہے۔ حسین کو دیکھ کر رسول خدا گریہ کرنے لگے۔ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، گریہ کرنے لگے۔ بی بی نے پوچھا زہراء مرضیہ نے، دیکھیں نا، جب دنیا سے کوئی فرد جاتا ہے سب سے زیادہ کس کو غم ہوتا ہے؟ ماں کو۔ ماں تڑپتی ہے، ماں گریہ کرتی ہے، ماں روتی ہے۔ جب رسول خدا نے گریہ کیا تو زہرا نے پوچھا، یا ابتا ما یبکیک، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو حبیب کبریا فرماتے ہیں، زینب، یہ میرا جو بچہ ہے نا حسین، میں اس کے لیے گریہ کر رہا ہوں۔ آج یہ ہمارے سامنے کھیل رہے ہیں، کبھی میری پشت پر، کبھی میرے کندھے پر، کبھی میری گود میں حسین آ رہے ہیں، لیکن ایک دن ہوگا جس دن اس مظلوم کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بہت مظلومانہ شہید کیا جائے گا۔ جب یہ کہا نا تو زینب نے عرض کیا، بابا تو اس دن کیا آپ زندہ ہوں گے؟ رسول خدا نے کیا فرمایا، زہرا اس دن نہ میں زندہ ہوں گا، نہ علی زندہ ہوں گے، نہ تیری حیات ہوگی، نہ حسن ہوں گے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو جب یہ سننا تھا، بی بی کی صدا بلند ہو گئی، بابا پھر میرے حسین پر کون گریہ کرے گا؟ تو رسول خدا نے فرمایا، زہرا فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی
جو قیام قیامت تک تیرے اس لخت جگر حسین پر گریہ کریں گے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں حسین کی محبت ڈال دی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں جب بھی خدا کسی سے نیکی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين۔ ہمارا سلام ہو اس حسین غریب پر جس کی ماں آج مدینے میں حسین کو یاد کر کے روتی ہے۔ جب حسین ماہ رجب میں اپنی اماں کی قبر پہ آئے عرض کرنے لگا اماں دل نہیں کرتا اب کا آستان چھوڑوں، دل نہیں مانتا اب کی قبر چھوڑوں، لیکن اماں آپ کا بیٹا حسین مظلوم ہے، مدینے میں ظالم رہنے نہیں دے رہے۔ اتنے میں قبر میں ایک زلزلہ سا آیا، سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام یا غریب الام ویا مظلوم الام۔ اے ماں کے مسافر بیٹے میرا سلام بھی آپ پر ہو، اے ماں کے مظلوم بیٹے ماں کا سلام بھی آپ پر ہو۔ ہم کہتے ہیں حسین بہت مظلوم ہے، لیکن امام حسین سے عرض کریں گے مولا آخرین وقت میں جب آپ گھوڑے سے زین سے زمین پہ آئے، ظالم نے کہا خیام کا رخ کر، آپ تڑپ گئے، گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ ظالموں کے دربار میں لشکر میں یہ فرمایا جب تک حسین کے جسم میں جان ہے کوئی خیمے کی طرف نہ جانا،
آپ نے قبول نہیں کیا، لیکن مظلوم حسین، آپ کے بابا علی بہت مظلوم تھے، جو جنگ بدر و حنین کے مالک ہے، جنگ احزاب کے مالک ہے، لیکن علی جیسے پہلوان کے ہوتے ہوئے زہرا کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا، محسن کو شہید کیا گیا۔ زہرا نے قبر مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا۔ بابا، آپ کا کفن ابھی خشک بھی نہیں ہوا، تیری زہرا کے دروازے کو جلایا گیا۔ بابا، تیری زہرا پر وہ مصیبتیں آئیں، اگر وہ مصیبتیں روشن دن پہ پڑ جاتی، وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ بابا، میری پسلیاں شہید ہوئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد، بانیان نے، ان مؤمنین نے اس مجلس کو جو برگزار کیا یہاں پر، پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد، حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس مجلس کو قبول و منظور فرما۔ تمام مؤمنین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مرحومین ہیں سب کو جوار اہل البیت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، خدایا بحق محمد و اہل بیت محمد بزرگوں کے عمر میں برکت عنایت فرما، ہم سب کو توبہ کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جوانوں کی جوانی کو ترقی عنایت فرما۔ پروردگارہ حضرت علی اکبر کی سیرت مطہرہ پر چلنے کی جوانوں کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد نوجوانوں کو حضرت قاسم، حضرت اون محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری خواتین کو عفت و عصمت عنایت فرما، ان کو حجاب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سیدہ کونین حضرت زہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اس ماہ عزا میں صحیح معنوں میں حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، عزاداری کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد ان عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس عزاداری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد محبین اہل البیت کے اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ گناہوں سے بچے رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے اس وطن کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں امام زمان کے اعوان اور انصار میں شامل فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امام زمان کے قلب نازنین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد کی محبت
امام زمان کی معرفت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار یہ عزاداری، یہ نماز، یہ اعمال حسنہ ہم سب سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو جوار اہل البیت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کی شفاعت ان کو نصیب فرما، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ سب مل کے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیں۔